مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8182۔ ہم قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب تعارف پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بھلائی پر بہت زیادہ خواہش مند، جسے فرمایا حریص علیکم، تمہاری بھلائی کی بہت زیادہ خواہش کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر حوالے سے اس طرح سے رہنمائی فرمائی کہ وہاں نقصان نہ ہو، وہاں کوئی بات نہ ہو۔ اچھا، ایک جملہ بڑا اہم ہے یہاں پہ، جیسے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ جہاں کہیں یہ جائیں تو ہماری عزت ہو اور ان کی نیک نامی میں اضافہ ہو، یہ ہمارے لیے ایک خیر کا ذریعہ بنے کہ بھئی اس کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ بالکل اسی طرح بلا تشبیہ یہ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، کوئی اہل کتاب میں طرح طرح کے لوگ ہیں، پھر کفار میں طرح طرح کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت ایسی کی ہے کہ باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ ممتاز نظر آئے۔ ہماری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال آخرت کے حوالے سے بھی یوں دی تھی، جیسے 100 کالے بیل ہوں، ان میں ایک سفید کیسے دور سے پہچانا جائے گا۔ تو آخرت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسے ممتاز رکھا، دنیا میں بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں ممتاز رکھا۔ تو ہماری ایسی تربیت کی کہ سبحان اللہ، ہم اپنے اوپر ناز کریں کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے کسی بھی حوالے سے محروم نہیں رکھا۔ اب جو آج کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدع يده في الوضوء حتى يغسلها انه لا يدري احدكم اين باتت يده او كما قال۔ فرمایا تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ وضو کے برتن میں ایسے ہی نہ ڈال لے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ برتن میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اس لیے کہ اسے نہیں خبر اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ کتنا حسین جملہ ہے عربی ادب کا کہ انہو لا یدری احدکم این باتت یدہ، تمہیں نہیں پتہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ کیسا جملہ حسین، تمہیں یہ خبر نہیں تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، ایسے ہی برتن میں ہاتھ نہ ڈالنا، پہلے ہاتھوں کو دھو لینا۔ اب اس کو آپ مزید پھیلاتے جائیں کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ہاتھوں کو دھو لو، تمہیں نہیں پتہ تمہارے ہاتھوں پر کیا لگا ہوا، کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لو۔ تو جو نصیحتیں آج ہمیں دانشور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، جبکہ اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک دنیا والوں کو ابھی جینے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، جس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام آداب بھی آگاہ کر دیے تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے بنا دے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے تھے، ایسے ہمیں کرنا عطا فرما دے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے آداب عطا کیے تھے۔ آمین ثم آمین۔